السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں لے کر حاضر ہوتے ہیں جس سے دین کے مسئلے مسائل آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس حوالے سے مختلف سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک تفصیلی تحریر بھی میں نے تحریر کی تھی کہ جس میں بے نمازی کے حوالے سے اس کے احکامات ہم نے بیان کیے تھے، اور اس حوالے سے آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی ملا اور آپ لوگوں نے اس کو پڑھا بھی، اور کئی لوگوں نے اس کے بعد سے باقاعدہ طور پہ نمازیں پڑھنا شروع کی۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ مزید سوالات اس پہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نمازیں چھوڑ رہا ہے، مثلا ایک شخص کی 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں، 20 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں، 50 سال کی نمازیں اس سے ترک کی ہیں اور جان بوجھ کے ترک کی ہیں، تو اب ایسے شخص کا کیا بنے گا؟ کیا اگر ایسے شخص توبہ کرنا چاہے 50 سال کے بعد، تو کیا اس کو دوبارہ وہ نمازیں جو 50 سال کی اس نے ترک کی ہیں، کیا اس کو قضا پڑھنی پڑے گی یا بس توبہ سے کام چل جائے گا؟ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل ظواہر اور جو ظاہری یعنی روایات کو لیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف توبہ سے کام چلے گا، کیونکہ نماز چھوڑنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ سے توبہ کی جاتی ہے، اس کو ادا نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ ہم اگر 1400 سال میں یعنی احادیث کا مطالعہ کریں، فقہ کے ابواب کا مطالعہ کریں، تو یہ بات ہمارے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہوگی کہ اس حوالے سے شریعت نے تفصیلی احکامات بیان کیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مسلم ہے، ہماری مسلم بخاری شریف کے بعد جو مسلم شریف کی کتاب ہے جس میں صحیح ترین احادیث ہیں، اس میں حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص نماز چھوڑ دے یا وہ نماز بھول جائے، تو جب بھی اس کو نماز کا خیال آئے، اس کو یاد آئے، تو وہ نماز پڑھے، سوائے نماز کو دہرانے کے اس کا کفارہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پہ مینشن کر کے فرما رہے ہیں کہ جب بھی نماز یاد آئے کہ ایک شخص نماز پڑھنا بھول گیا یا اس نے نماز ترک کر دی، اب جب بھی اس کو خیال آیا کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، تو اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے کہ وہ نماز کو ادا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نمازوں کو دہرایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا نمازوں کو نہیں دہرایا؟ اس حوالے سے مشہور روایت ہے، احادیث کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپسی پر تشریف لا رہے تھے، تو سفر جب کیا تو کافی رات بھی گزر گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا لشکر نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے آرام کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ جو ہے وہ فجر میں ہم سب کو اٹھا دیجئے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ نیند کا غلبہ تھا، تمام صحابہ بھی سو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آرام فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت بلال جو ہیں ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ اس وقت کھلی تمام صحابہ کی جب سورج کی روشنی تیز ہو گئی اور سب کی آنکھوں میں سورج کی روشنی پڑنے لگی، تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اس کے بعد صحابہ بیدار ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا تو حضرت بلال نے بھی یہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ، جیسے آپ کے اوپر آپ آرام فرما رہے تھے، اسی طرح میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا اور میں سو گیا تھا۔ بہرحال پھر ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کچھ آگے جا کر باقاعدہ طور پہ اس نماز کو قضا کیا گیا۔ تو اگر تو نماز چھوڑ کر صرف توبہ سے کام چلنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو قضا کیوں کیا؟ اسی طریقے سے خندق کا موقع ہے اور صحابہ کرام وہاں پر خندق کے میدان میں مصروف عمل ہیں، اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کے مطابق ایک نماز اور بعض روایت کے مطابق ایک سے زائد نمازیں قضا ہو گئیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ مشرکین ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ستیہ ناش کرے، ان کا بیڑا غرق ہو، ان کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو میری بھی قضا ہوئی۔ اس کے بعد آپ کو بتایا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو دہرایا اور ان کی قضا کو ادا فرمایا۔ اب ہم فقہا کی طرف آتے ہیں، تو فقہا اکرام سے بھی ہمیں باقاعدہ طور پر فقہ کے ابواب میں، احادیث کے ابواب میں، یہاں تک کہ حدیث کے ابواب میں بھی ہمیں
یہ باب مل جاتا ہے کہ فوت شدہ نمازوں کا اس میں بیان کیا گیا کہ فوت شدہ نمازوں کو کیسے ادا کیا جائے، جیسا کہ میں نے آپ کو صحیح مسلم کی روایت سنائی۔ اسی طریقے سے دوسرے محدثین نے بھی فوت شدہ نمازوں سے متعلق باقاعدہ ابواب قائم کیے، اور اسی طرح پھر فقہاء اکرام نے بھی، جو ہمارے بڑے فقہاء اکرام ہیں، انہوں نے بھی فوت شدہ نمازوں کے باب قائم کیے اور بتایا کہ ان کو نمازوں کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ اب بات کچھ یہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص 50 سال تک نماز قضا کرتا رہا، اب اس کو اللہ کی طرف آنے کا دھیان آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں کہ ان کو یہ حکم دیا نبی نے، یا یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ نمازیں ادا کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ تو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، تو یہ بات ایسے کیوں ہو رہی ہے، اس طرح علماء کیوں کہہ رہے ہیں کہ نمازوں کو قضا کریں؟ تو دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو ماحول چل رہا ہے، اس اعتبار سے ہم سستی کا شکار ہوئے ہیں، نہ کہ شریعت جو ہے وہ سست ہے، نہ کہ شریعت ایسی ہے کہ وہ اپنے احکامات بتلانے میں تساہل سے یا کچھ کمی سے کام لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بعض اوقات ایسی جگہوں پر بھی کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی کسی سے بات چیت کرتے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرتے کرتے 2-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اور اس میں ہمیں اس چیز کا خیال تک نہیں رہتا کہ ٹائم کتنا زیادہ ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باری آ رہی ہے اور علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد نمازیں ادا کریں، یا اس طرح کی ترتیب رکھ لیں کہ جو آپ فرض نماز ادا کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ 1 2 3 جتنی بھی چاہیں آپ ان کے ساتھ قضا پڑھیں، اور اس کو باقاعدہ طور پہ نوٹ کریں، اور نوٹ کر لینے کے بعد آپ باقاعدہ اس کی گنتی کو ہر طریقے سے پورا کریں۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ آپ کی دنیا سے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، یا آپ بیمار رہتے ہیں، یا ایک انسان ہے وہ کبھی بھی مر سکتا ہے، تو باقاعدہ وصیت کر جائیں کہ اگر میں مر جاؤں، میں یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ میری نمازیں ہیں، اتنی میری ادائیگی باقی ہے، اگر میں مر جاؤں تو ان نمازوں کا میری طرف سے کفارہ دے دیا جائے۔ یہ تک بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک شخص اس کی وصیت کر جائے۔ پھر بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا تو کی لیکن قضائے عمری نہیں پڑھی۔ تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس کو اتنی ہمت ہوتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ملتی۔ آپ کو حالانکہ پتہ ہے کہ روایات میں اور ہمیں اس دور کے ابواب سے پتہ لگتا ہے ان باتوں سے کہ اس زمانے میں منافقین کے اندر بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دیں، چاہے جائے کہ ایک پکا مسلمان نماز چھوڑے۔ یہ نمازیں پڑھنے کا معاملہ کیا تھا اور یہ کیوں تھا، اور سب لوگ اتنی کثرت سے نمازیں کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے پڑھتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو ایسے شخص نے کفر کیا۔ اب اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا علماء اکرام کا، اس کفر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کفر سے مراد یہ ہے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، یا اس کفر سے مراد یہ ہے کہ نہیں، انسان نے ایک کفریہ کام کیا اور ایسا کام کیا جو کافر کرتے ہیں، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ مختلف روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک واضح فرق جو ہے وہ صرف نماز کا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ داڑھی کو سنت سمجھ کے رکھ رہے ہیں، ثواب ملے گا، یقیناً ثواب کا مستحق ایک انسان ہوگا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سکھوں کی بھی داڑھی ہے۔ اگر آپ پگڑی یہ سمجھ کے پہنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یقیناً آپ کو ثواب ملے گا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سکھ بھی پگڑی باندھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہودی اور عیسائیوں کی جو خواتین ہیں وہ تک بھی پردہ کر رہی ہیں، نقاب کر رہی ہیں، اس طرح اپنے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ حجاب لے رہی ہیں۔ تو مسلمان عورتیں بھی لے رہی ہیں، لیکن مسلمان عورتوں کا لینے کا مقصد کیا ہے؟ سنت کی تکمیل، ازواج مطہرات جو کام کیا کرتی تھیں ان کی تکمیل، یقیناً اس کے اوپر ان کو ثواب ملے گا۔ لیکن ایک معاملہ واضح طور پہ ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف مسلمان کرتے ہیں، کافر نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کافر نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس حدیث کو لے کے علماء اکرام اور فقہاء اکرام کے درمیان بحث ہوئی کہ کیا اس حوالے سے کہ کس چیز کا فتویٰ بے نمازی پہ لگایا جائے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ شخص مسلمان نہیں ہے جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ رہا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو بے نمازی ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یعنی حاکم وقت جو ہے اس کو پھر زندہ نہ چھوڑے، بے نمازی کو قتل کر دے۔ اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو قتل تو نہ کیا جائے، البتہ بے نمازی کو قید میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ وہ بے نمازی ہونے سے توبہ کرے، یا وہ شخص اسی جگہ پر پڑا مر جائے،
کیونکہ اس نے بے نمازی ہونے سے توبہ نہیں کی۔ تو اب خود دیکھیں کہ جہاں پر اتنی سختی کا ماحول ہے اور اتنے سخت سخت فتوے دیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر کسی کی ہمت ہوگی کہ وہ نمازوں کو چھوڑے؟ آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم تو پہلے سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جو شخص نماز پڑھنا چاہ رہا ہے اور اس کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اپنی پچھلی نمازیں دہراؤ، تو ان کو یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ نہیں جی، آپ پچھلی نمازوں کو نہ دہرائیں، کیونکہ پچھلی نمازیں دہرانے سے آپ کا کچھ نہیں بنے گا، اور آپ کسی بھی طریقے سے ان نمازوں کو یعنی قضا نہ کریں، اسی میں آپ کے لیے خیر ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، شریعت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ بزرگان دین جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے اور پوری پوری رات نوافل پڑھا کرتے تھے، آج ہم فرض نماز کی جو قضا ہے اس کو کرنے میں سستی کا شکار ہے، حالانکہ ہمارے بزرگان دین پوری پوری رات نفلوں میں گزارا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں ہمت کرنی پڑے گی اور اپنی نمازوں کو دہرانا ہوگا۔ دہرانے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جو لوگ بھی قضا نمازوں کو دہرانا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک آئیڈیا لگا لیں کہ ان کی بالغ ہونے سے لے کے آج تک کتنی نمازیں فوت ہوئی ہیں، اس کے اعتبار سے وہ ایک چارٹ بنا لیں۔ چارٹ بنانے کے بعد اس کے اندر نمازوں کو لکھتے رہیں، اپنی نمازوں کو دہراتے رہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ نوٹ کرتے رہیں، اور اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ جب ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی طلب رکھے گا اور آگے بڑھے گا تو اللہ پاک بھی رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیں گے، اور اس کام میں، اس کی ہمت میں اس کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید نے کہہ دیا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے پھر ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ لہٰذا آج سے ہمت کریں، جو بے نمازی ہیں وہ بالکل نمازی بن جائیں اور بے نمازی ہونے سے توبہ کریں۔ فقہاء اکرام کے اقوال اور ان کی باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ لہٰذا ان سب باتوں کو سننے کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بے نمازی نہیں رہے گا، اور جتنی نمازیں پہلے کی قضا ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھیں، ان کے بارے میں بھی سوچیں، کیونکہ اگر یہ نمازیں آپ نے قضا کر لیں اور آپ نے یہ ادا نہیں کی تو آپ کو پتہ ہے کہ روایات میں کتنی سخت وعید آئی ہے کہ ایک شخص قبر میں جائے گا اور اس کو ایسا سانپ آ کے ڈسے گا کہ وہ سانپ اگر زمین کے اوپر تھوک پھینک دے تو پورے زمین پہ کبھی ہریالی نہ ہو۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ مجھے کیوں ڈسا جا رہا ہے، تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ سانپ ہے جو ظہر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک تجھے ڈستا رہے گا، کیونکہ تو نے ظہر سے لے کے عصر تک نماز نہیں پڑھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اور عذاب مسلط کریں گے تو وہ پوچھے گا یہ عذاب کیوں مسلط ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ عذاب اس لیے مسلط ہے کہ یہ آپ کو عصر سے لے کے مغرب تک یہ عذاب ملے گا، کیونکہ آپ عصر سے مغرب تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اسی طریقے سے ساری زندگی اس کی قبر کے اندر برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی دنیا کو سنواریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے ارشاد فرمایا جو اللہ کی یاد میں منہمک ہوگا، جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے گا، جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں میں اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی طرح قرآن نے بھی فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مرد اور عورت نیک اعمال کریں گے ایمان کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، ایسا سکون نصیب فرمائیں گے جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوگا، اور دوسرے اس بات پر پریشان ہوں گے کہ ان کو کس بات کا سکون ہے، ان کے پریشانیاں کیوں نہیں ہیں، تو ان کو جواب دیا جائے گا چونکہ یہ اللہ سے رجوع کرنے والے لوگ ہیں، یہ نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حیات طیبہ عطا فرمائے گا۔ تو ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کے رستے پر چلا کے رکھے، ہمارے لیے ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اور ہمیں بے نمازی ہونے کی نحوست سے، بے نمازی ہونے کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ۔